بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا کے چند لمحات بتائیں گے۔ تمام خواتین پر لازم ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی دکھائیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے فاطمہ، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، آپ 3 دن سے بھوکے ہیں اور میں نے 7 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے ابھی 4 مٹھی بھر دیکھی ہیں جو کہیں سے آئی ہیں۔ تم بیٹھو، میں انہیں پیس کر روٹی بنا کر تمہیں دوں گی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چکی میں آٹا پیس کر اس سے روٹی بنا کر اس عورت کو دی اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ کو بھی بھوک لگی ہے، آپ اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لیں۔ تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے اماں، جو چیز صدقہ کی جائے اس کا کوئی حصہ کسی کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو بھی دے دو، وہ کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جا کر کھانا مانگا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن گزر گئے، گھر میں کھانا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، تم نے مجھے بی بی فاطمہ کیوں نہیں بتایا؟ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ رخصتی کے وقت میرے بابا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میری خواہش تھی کہ کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، اسی لیے میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ ناظرین، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی اکثر الجھنوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، جب تک کوئی نہ پوچھے۔ اگر فقیر آتا تو آپ اسے خالی ہاتھ نہ بھیجتی، آپ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا اٹھا کر اس کو دیتی اور فرماتے، یہ روٹی بیچ کر، روٹی کھا کر پیٹ بھرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ جب ہم ان سے ملنے زہرا کے گھر لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ان کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور کہیں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ شخص آیا اور بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے خود اس جگہ کا دورہ کیا۔ اس مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو سے کیچڑ صاف کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر، پھر اٹھو، اے ابو تراب، اٹھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گھر لے آئے اور دونوں بیویوں کے درمیان صلح کرا دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک قمیض جہیز میں دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک فقیر آیا اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اے اہل بیت، میں فقیر ہوں، مجھے کچھ دو، میں بھوکا ہوں، مجھے دو کچھ۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پرانی قمیض ان کو دینے کا فیصلہ کیا تو سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک آپ اپنی قمیض چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہ کر دیں، آپ فلاں نہیں پا سکتے، خدا صرف آپ۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ قمیض لائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کو جہیز کے طور پر دی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی ناظرین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اس طرح تھی۔ وہ کئی دن غربت میں گزارتی، لیکن جب کوئی مانگنے آتا تو اسے خالی نہ بھیج